اور محمد زبیر صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا، سابق گورنر سندھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا، حکومت کی کاوشیں ہیں، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، آنے والے وقتوں میں عوام کے لیے مزید سہولیات پیدا ہوں گی، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی بالآخر ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا، بھی میں ان کا ریسنٹلی انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آخری دن معاہدہ ہو جائے گا، اس وقت کوئی شاید ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، بٹ واٹ ڈو یو تھنک سر، آنے والے ہفتوں میں معیشت کی صورتحال کیسی ہوگی سر؟ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف ایگریمنٹ پر پاکستان کی معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل سکتی تھی، کیونکہ پاکستان اب آئی ایم ایف بیسکلی وہ ایک ادارہ ہے جس پر تمام انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ فرینڈلی کنٹریز جو ہے نا وہ یقین کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں کھل جاتی ہیں، چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہو، بائی لیٹرل ہو۔ تو وہ آج آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے ہی سعودی عربیہ نے $2 بلین جو کہ ڈیپینڈنٹ تھے کہ آئی ایم ایف ہوگا تو وہ ریلیز کریں گے۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کو فارن ایکسچینج اپنے ریزروز پر ایشو کرنے ہوں گے، چاہے وہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جانا ہوگا یا دوسرے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان سے فنڈنگ ارینج کرنی ہوگی تو وہ ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اس فسکل ایئر پہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان وہ میٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جو ڈیفالٹ باتیں ہوتی تھی وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے۔ اوپر سے آپ کو یہ پتا تھا کہ امپورٹ ریسٹرکشنز پچھلے سال لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں نہیں آ رہی تھی جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری تھی، جو ہماری ایکسپورٹ میں مدد دیتی تھی، جیسے کاٹن ہو گیا، دیگر چیزیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہ امپورٹ ریسٹرکشنز بھی ہٹ گئی ہیں ایز اے کنڈیشن آف آئی ایم ایف، کیونکہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز اب $6 بلین تو آج ہی ہو جائیں گے، پھر $1 بلین یو اے ای سے ایکسپیکٹڈ ہے، 1.1 بلین یا کچھ آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 ہفتے میں سیلاب زدگان کے لیے جو فرینڈز آف پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا 8 سے 9 وہ بھی ڈیپینڈنٹ اسی پر تھا۔ جی جی، یہ آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ تھا نا سر؟ جی، اب تو یہ اگر معاہدہ ہو گیا تو سب کا جو اثر ہے سب کا جو اثر ہے وہ روپے کی قدر میں بہتری ہے۔ لیکن ایک چیز ہے محمد زبیر صاحب، کیونکہ یہ سٹینڈ بائی معاہدہ ہے، اس دوران ایک تو آپ کی حکومت ہے، اس کی مدت ختم ہوگی، انٹرم گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد پھر جو نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی، آپ لوگ ایسی کون سی لانگ ٹرم پالیسیز بنا رہے ہیں کہ اس سے آئی ایم ایف کا معاہدہ یا معیشت کے پلانز وہ ڈسٹرب نہ ہو، حکومت کوئی بھی آتی رہے؟ نہیں، یہ تو ہے، آپ کسی کی حکومت کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو قدغن تو نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے بالکل۔ اور دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا یہ چارٹر آف اکانومی کا، ایک میں آپ کو ایک کلیریفائی کر دوں، اب پولیٹیکل پارٹیز مختلف جو ہوتی ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں، ان کی بنیادی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو معیشت کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے، ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جی فارن پالیسی میں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی جو مسلم لیگ نواز نے آج کے مسلم لیگ نواز میں آپ کو پتہ ہے خود بھی مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار آپس میں ان کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے، لیکن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ کہہ رہا تھا نا عوام کی بہتری کے پوائنٹ آف ویو سے جو پہلے سوال پوچھا تھا، اس سب کا جو اثر ہوگا نا روپے کی قدر میں سنبھالا آئے گا، اور اس کی وجہ سے جو ان کا وہ بہتری آئے گی، اسٹیبلائز ہوگا روپی، تو اس کی وجہ سے جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کم ہونی شروع ہوگی، اور جیسے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ہی تو وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے انفلیشن، وہ اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ عوام ہوں گے۔ 38% سی پی آئی انفلیشن تھا، وہ گر کے 29% آ گیا جون کے مہینے میں، اور اگر روپے فردر امپروو ہوتا ہے اور انٹرنیشنل آئل پرائسز ادھر ہی رہتی ہیں جہاں اس وقت ہیں کہ پچھلے 1-2 مہینے سے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انفلیشن کم ہوگا، اور اس کا اثر جو ہے عام اشیاء پر ہوگا، فوڈ انفلیشن پر ہوگا، نان فوڈ انفلیشن پر ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس ایک فسکل سپیس بھی کریٹ ہوئے گی جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری عوام ہوں گے۔ زبیر صاحب، عامر زیار یہ بتائیے کہ یقیناً امیدیں بہت بڑی ہیں، بڑی توقعات بھی ہیں، لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 8-9 ماہ سے ہماری معیشت بہت ہی سٹرگل کر رہی تھی، ایک دم جو ہے مطلب ہے فوکس معیشت کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے اس وقت بھی توجہ تھی، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طور قابو نہیں آ رہی ہیں، تو یہ معجزہ ایک دم ہوا کیسے؟ صرف آئی ایم ایف پروگرام، لیکن اس کا سائن ہو جانا خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا جب 9th ریویو پورا نہیں ہو رہا تھا تو ایک دم نیا پروگرام کیسے مل گیا؟ جی
جی یہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت کی طرف سے تو یہی کوشش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد 9th ریویو مکمل ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے جو 8th ریویو تھا جس کی بنیاد پر ستمبر کے فرسٹ ویک میں جو IMF کی ٹرانچ تھی $1.1 بلین تقریباً, وہ مل بھی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے مشکلات میں چلے گئے IMF کے ساتھ نیگوشیشن کے حوالے سے. لیکن ڈار صاحب جب آئے تھے تو ڈار صاحب کے پاس ایک پیچھے ایکسپیرینس تھا IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کا اور فائنانس منسٹری کو رن کرنے کا. ان کی ایک کوشش تھی جو انہوں نے پہلے اس میں فیز میں ایفرٹ کیا, اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل جو دوست ممالک ہیں ان سے اگر ہم ڈالرز ریز کر سکیں تو پھر ہم IMF کو یہ نہیں کہ ارادہ تھا کہ IMF پر واپس نہیں جائیں گے, بٹ ہماری جو نیگوشیٹنگ پاور ہوگی IMF کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گی. ظاہر ہے اگر پاکستان کی ریزرو کی پوزیشن اتنی ڈیسپریٹ نہ ہو تو پھر آپ کی نیگوشیشن پھر زیادہ آپ کو وہ مشکل جو فیصلے ہوتے ہیں, جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو IMF فورس کرتا ہے, پھر آپ کو نیگوشیٹ کر کے آپ تھوڑا سا اس کو ہلکا کروا سکتے ہیں. لیکن وہ کوشش جو تھی وہ پھر ظاہر ہے تمام دوست ممالک نے اس سے ریلیٹ کر دیا کہ جی آپ IMF کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. تو obviously we were back to square one, اور آپ کو پتا ہے کہ جنوری 29 کو اس سال دوبارہ IMF کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی, اور فیبری 9 کو وہ فیز ختم ہوا تھا اور IMF کی ٹیم چلی گئی تھی, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹھیک ہے. محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا, یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی, کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے, تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان, خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان, خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول, پاکستان کے لیے بول, ہمارا پاکستان. مشن معیشت. دیکھنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.